سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا، اپنی رعایا کو، مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے، لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے۔ چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے، بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے۔ جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری اہلیہ، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں، لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی، اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی، تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ یہ نظام احتساب ہے۔ ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے۔ آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے، کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے، لیکن وہ گھر روشن نہیں ہوتے۔ ان گھروں میں پیسہ ہوتا ہے پر قرار رخصت ہو جاتا ہے، ان گھروں میں آسانیاں اور وسعتیں تو آ جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں پر سختی کرتے۔ آپ ہمارے ملک میں یہ نظام ہے، موجودہ حکمران ہو یا ان سے پچھلے، بچے سب کے ملک سے باہر رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں تو محلات میں، باہر جاتے ہیں تو بڑی بڑی آسائشوں میں۔ ان کے بچوں کے لیے قانون بھی الگ سے ہیں، قاعدے بھی الگ سے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر تو ایک باقاعدہ پروٹوکول کا سسٹم ہے، اس سسٹم سے گزر کر بڑے بڑے لوگ چلنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی کچھ چیزیں سرکاری ہوتی ہیں خالص، لیکن عجیب نظام ہے نا، ہر چیز کا کرایہ بڑھ جاتا ہے، سرکاری دکان کا نہیں بڑھتا۔ باقی دکانیں 5-6 سال کے لیے ملتی ہیں، سرکاری دکان پہ آپ قبضہ کرنا چاہیں تو پورے 100 سال کے لیے مل جاتی ہے، چونکہ یہ عام عوام کی پراپرٹی ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی کو سلوک کرے۔ ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہ ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے۔ سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا، تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے، آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے۔ فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا۔ بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی۔ فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے۔ حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا، وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا۔ حضور سب کے کھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا، تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی، تجھے یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا، لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی۔ ہمارے تو بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہی نہیں سنتے۔ یہ سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹیچر کے بچے ہوں، سیٹھ کے بچے ہوں، پیر کے بچے ہوں، امام صاحب کے بچے ہوں، کسی کے بچے ہوں، پہلے تو سنتے نہیں۔ اور اللہ خیر کرے اگر آپ کوئی سنانا چاہیں تو فوری طور پر وہ ہوم منسٹری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی اماں ان کی وکیل بن جاتی، آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے، حالات رخ بدل جاتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے
کہ ان کو تراشا نہیں جا سکتا، ان کو ہیرے نہیں بنایا جا سکتا، ان کے اوپر کچھ ایسی میل کچیل چڑھ جاتی ہے جو بڑی عجیب و غریب ہوتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرابی کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، خرابی کرنے میں. اور بڑے لوگوں سے منسلک ہونے کے لیے لوگ رستے تلاش کرتے ہیں، رستے. میں چونکہ چیزوں کا مطالعہ کرنے کا بڑا شوقین ہوں، تو میری والدہ داخل تھیں کئی سال پہلے ہسپتال میں، تو مجھے اس ہسپتال میں کچھ دن رہنا پڑا. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا تھا ملازمین کو بخشیش نہ دیں. ہم ان کو بڑی اچھی معقول تنخواہ دیتے ہیں، سیلری بڑی عمدہ ہے، تو لوگ بخشیش نہ دیں. میں نے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے ہاسپٹل کی، ان میں سے ایک سے میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ نے بڑا موٹا لکھ کے لگایا برائے مہربانی ان کو بخشیش نہ دیں. اس نے بڑی قیمت، سادہ آدمی تھا پر میری بڑی اس نے مجھے بات بتائی، مجھے نفع ہوا. کہنے لگے مولوی صاحب، جب کچھ امیر لوگ ہسپتال میں مریض لے کے آتے ہیں تو وہ صفائی والے کو پہلے ہی 500 روپیہ دکھا لیتے ہیں آتے ہی. پھر وہ جیسے آواز دیتے ہیں صفائی والے فٹافٹ اندر آتے ہیں، ان کا کمرہ صاف کرتے ہیں. تو سارے تو بیچارے اتنے مالدار نہیں ہوتے کہ آتے ہی پہلے کام والے کو 500 دیں. پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ جن کی ذمہ داری ہے بہت ساری ڈیوٹیاں کرنے کی، یہ ڈیوٹی نہیں کرتے. یہ پلٹ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں جن کے گھر سے سالن صحیح آتا ہے، ادھر ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. جو نوٹ ان کو زیادہ دکھاتے ہیں، جو پھل لے کے آتے ہیں تو آدھا ان کو دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہ کرو، یہ اپنی تنخواہ پہ کام کریں تاکہ ہر آنے والے کا درد سمجھیں، ہر ایک کو یکساں یہ سروسز فراہم کریں. تو ہم یہ کام کرتے ہیں. ہم ایم پی اے کے اور کسی سے ہمارا تعلق نہ بنے تو ہم جناب اس کے ڈرائیور سے ہی تعلق بنا لیتے ہیں. ہم وہ جو آپریٹ کرنے والا ہوتا ہے ٹیلی فون، اسی سے بڑا تعلق بناتے ہیں، اس کو مٹھائی کا ڈبہ جلدی پہنچا دیتے ہیں. تو اسی طرح سے بڑے لوگوں کی اولادوں کو بگاڑا جاتا ہے. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے. مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے. لوگوں نے تحفے دیے، بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی. حضرت عمر کا بیٹا آیا، بڑے گفٹ دیے. تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے. کہا بھری لوگوں نے مجھے دیے ہیں. فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا. فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو، یہ تحفے تمہارا حق نہیں، چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے. یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں گے. آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں، اپنے گھر سے، اور یہ یاد رکھیں یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو نوازنے کے لیے، یہ انہیں خراب کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ عجیب و غریب سی چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. بچوں کا نقصان ہوتا ہے کل کلام. پھر جو شاپر اچھا لے کے آئے پیر صاحب کے بچے ذرا اس سے پیار سے ملتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے. یہ دستے نگر ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف جیتے ہیں، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا، تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی. کہیں سے تحفہ آیا. پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا. تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے. ایک موقع پہ وہ قالین گیا، ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا. تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے. آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے. فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے، گھوڑے پہ نہ آئے. اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا. فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار، تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے گا جسے تم خراب کر سکو.
میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی، کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں، زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے، مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی، یہاں ہم نہ اپنے گھر میں بیٹھ کے مایوس باتیں کرتے ہیں، اور فلانے کے بچے کہاں پہنچ گئے، فلانے کے بعد بڑا پیسہ آ گیا، میں کچے مکان میں رہوں، میں یہ کروں، دیکھو مجھے نہیں سہولی۔ یہ تو آپ مایوسی والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کمزور باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کا لب و لہجہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے کس طرح کا لب و لہجہ، اور اپنے بچوں کو آپ بھکاری بنا رہے ہیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں تو مایوس ہو جائیں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ کا جو احساس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو، آپ کے لہجے کے اندر اس قدر ٹھہراؤ ہو، آپ کو اطمینان آ چکا ہو، اور آپ کے بچے کبھی بھی کمپیریزن نہ کریں اپنا کسی کے ساتھ، کبھی بھی انہیں کرنے نہ دیں آپ کبھی، وہ کبھی یہ بات نہ کریں کہ فلانے زیادہ اچھا کھاتے پیتے ہیں تو ہم کدھر ہیں، کرنے نہ دیں انہیں بتائیں کہ بیٹا اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ان کو بتائیں کہ جو تمہارے پاس ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اسی پر تم نے قناعت کرنی کبھی بھی۔ حضرت زید بن حارثہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، پھر ان کے بیٹے حضور کے غلام زادے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ بھی حضور بڑا پیار کرتے، لیکن یہ تو مسلمہ حقیقت ہے نا کہ عظمت اور شان تو سیدنا فاروق اعظم کی زیادہ ہے۔ امت کا اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ جناب صدیق اکبر کا، اور پھر اللہ نے مقام عطا کیا حضرت فاروق اعظم کو، یہ بڑے لوگ تھے۔ ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں، اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں۔ تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے، حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں او سن یار وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے، وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے، نوکری کرتے، اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے، یہ خدمت گزار ہیں۔ فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن، پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں، اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے۔ کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا، بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا، فرمایا یہ وجہ ہے، یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے، ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے۔ مال غنیمت آتا ہے نا، ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے، کوئی بھانجا مل جائے، کوئی چھوٹا بھائی، اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ۔ نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے، وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی۔ حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، آپ سب کو دیتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے، کیا حقیقت ہے، کیا حسن ہے، فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے، جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے، جو ترازو ٹھیک ہے۔ فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے، یہ مسلمانوں کا مال۔ یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے۔